بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد ملفوظات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پہلی جلد سے 20ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی جلد 20ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی مہینے کی 27ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ ذکر صبر جمیل کا ہو رہا تھا۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہو رہا تھا، اس معنی میں کہ خلق میں عزیزوں کی وفات پر جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ بڑا کام کرتے ہیں۔ مخلوق میں جو عزیز وفات پاتے ہیں، جو لوگ ان پر صبر کرتے ہیں وہ بڑا کام کرتے ہیں، برخلاف ان کے کہ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مرنے والے کا نام لے کر بین کرتے ہیں، یہ کچھ اچھی چیز نہیں ہے۔ یعنی مرنے والے کا نام لے لے کر اسی پکارتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، نوحہ کرتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس درمیان فرمایا کہ کہتے ہیں کہ حکیم بقرات کے 20 لڑکے تھے۔ حکیم بقرات کے 20 لڑکے تھے، ایک ہی دن میں اس کے 20 لڑکے مر گئے، 20 کے 20 مر گئے۔ شاید چھت ان پر گر پڑی تھی، 20 لڑکے ہلاک ہو گئے۔ جب یہ خبر بقرات کو پہنچائی گئی تو بھی اس حادثے پر اس نے اپنی طبیعت کو متغیر نہیں کیا، یعنی کچھ نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی، مجنوں کو خبر کی گئی کہ لیلا مر گئی۔ مجنوں کو خبر کی گئی کہ لیلا مر گئی، بولا تف ہے مجھ پر کہ ایسے سے میں نے دوستی ہی کیوں کی جو مر جائے۔ تف ہے کہ مجھ پر کہ ایسے سے میں نے دوستی ہی کیوں کی جو مر جائے، مرنے والے سے میں نے دوستی کیوں کی، مجنوں نے کہا۔ اس کے بعد جب رات ہو گئی تو جمعے کی رات تھی، کوئی عورت خدمت میں آئی اور بیعت کی۔ عورتوں کی صلاحیت کے ثمرے کے بارے میں بہت سے نکتے بیان فرمائے۔ اسی درمیان فرمایا کہ ایک خاتون تھی اندرپت میں، ان کو فاطمہ پکارتے تھے۔ اندرپت ایک جگہ کا نام ہے، ان کو فاطمہ کہا جاتا تھا۔ بڑی باعفت اور باصلاحیت تھی، بڑی پاک دامن اور صلاحیت والی عورت تھی۔ چنانچہ بارہا شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک پر آیا کہ وہ عورت ایک مرد ہے جس کو عورتوں کی صورت میں بھیجا گیا ہے۔ ایسی باصلاحیت اور صلاحیت والی تھی شیخ الاسلام۔ ان کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے تھے کہ وہ ایک عورت ہے، وہ عورت ایک مرد ہے جو عورتوں کی صورت میں بھیجی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ درویش لوگ نیک عورتوں اور نیک مردوں کی حرمت سے جو دعا مانگتے ہیں تو پہلے نیک عورتوں کی دعائی دیتے ہیں۔ درویش لوگ نیک عورتوں اور نیک مردوں کی حرمت سے، ان کی وسیلے سے جو دعا مانگتے ہیں تو پہلے عورتوں کی دعائی دیتے ہیں، اس اعتبار سے کہ نیک عورتیں کم ہوتی ہیں۔ نیک عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب شیر جنگل سے نکلتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ شیر نر ہے یا مادہ۔ یعنی بات تو جب ہے کہ آدم کا فرزند طاعت و تقوی میں مشہور ہو، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس کے بعد پارساؤں کی فضیلت
اور ان کی حکایت کے سلسلے میں یہ دو مصرے زبان مبارک پر آئے، محبوب الہی کی زبان پر یہ دو مصرے زبان پر آئے، جس کا ترجمہ یہ ہے اگر میں نیک ہوں تو ان میں میرا حشر ہو، اگر میں نیک ہوں ان میں میرا حشر ہو، اور اگر بد ہوں تو ان کے طفیل مجھے بخش دیا جائے، اگر میں بد ہوں تو ان کے طفیل مجھے بخش دیا جائے۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کی برکتیں دیکھیں۔ بولے جو تقوی و طہارت میں مشہور ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محبوب الہی آخری بات فرماتے ہیں کہ کیا پیارا شعر آپ نے فرمایا، اگر میں نیک ہوں تو ان میں میرا حشر ہو جائے، اگر نیک ہوں تو نیکوں کے ساتھ میرا حشر ہو جائے، اگر بد ہوں تو ان کے طفیل مجھے بخش دیا جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار مالک و مولا، تو ہمیں ہمارے نیکوں کے طفیل پروردگار تو ہمارے مغفرت فرما، اور نیکوں کے ساتھ پروردگار مالک و مولا ہمارا حشر فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں نیکوں کا ساتھ عطا فرمائے، نیکوں کی صحبت عطا فرمائے، اور ان نیکوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو کامیاب و کامران بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری یہ 20ویں مجلس ختم ہوتی ہے۔ مع السلامہ۔